السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ کل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کل میں جب نکلا تو میرے ٹرک کے ٹریلر کا ٹائر فلیٹ ہو گیا اور میرا کل 1 گھنٹہ پہلے ادھر ضائع ہوا۔ آج واپس گھر جاتے ہوئے، اور جب آپ گھر جا رہے ہوتے ہیں آپ کو زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچوں، ڈرائیو ٹائر جو رائٹ سائڈ کا تھا وہ فلیٹ ہو گیا اور مجھے تقریباً 10 میل دور لیس شواب جانا پڑا اور وہاں پھر 1 گھنٹہ خراب ہوا۔ وہ صاحب کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ کلاک ان ہوئے تھے، اور گھنٹوں پہ جب تنخواہ ملتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام نہ ہی کرنا پڑے، آہستہ آہستہ کام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزر جائے اور کوئی نئی جاب کرنے کو نہ ملے۔ بہرحال وہاں سے ابھی میں نکلا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ لندن میں میاں صاحب کے محل میں نون لیگ کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اور پھر ان بیٹھکوں میں کی گئی باتوں کی افواہیں باہر گردش کر رہی ہیں اور بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ مختلف کانسپیریسی تھیریز ایمرج ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ کانسپیریسی تھیریز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میاں صاحب نے چند دنوں پہلے جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ایک چیف جسٹس صاحب اور ایک سٹنگ جج صاحب کو لے کر کچھ بدلہ لینے کی اور احتساب کی بات کی، اور اس کے بعد نون لیگ میں تھرتھلی مچ گئی۔ چھوٹے میاں صاحب کو اپنا بٹوا یاد آ گیا جو وہ بھول گئے تھے لندن میں، بھاگے بھاگے واپس گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک بیٹھک ارینج کی۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ بندے بن جائیں، کیونکہ پہلے آپ کو باندھ کر جہاز میں باہر بھیجا تھا، یہ نہ ہو اس دفعہ پاکستان میں باندھ لیں اور پھر باہر بھی نہ جانے دیں۔ واڈا صاحب آج کل کچھ کھل کھلا کے کھیل رہے ہیں، پروبیبلی اپنے لیے سپیس کریٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایئر ٹائم بہت لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب بھی نیند سے جاگ گئے اور انہوں نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے میاں صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس قسم کی بات چیت سے وہ پرہیز کریں، انڈیویجولز کے نام لے کر بات چیت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو جب آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو اس وقت کر لیجئے گا، لیکن یہ رولا رپا ڈالنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف زرداری صاحب جا کر ملے لاہور میں چودھری شجاعت صاحب کو، اور چودھری شجاعت صاحب جو کہ ابھی ایک بزرگ سیاستدان ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کو، اندازہ کریں، انہوں نے زرداری صاحب کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ سمجھایا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس شہر اقتدار میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب نے زرداری صاحب کو کیا نصیحتیں کی۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، زرداری صاحب لاہور آ کے ملے، چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی اور چودھری شجاعت صاحب نے ایک نصیحت آموز قسم کی میٹنگ کی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رفت بڑھتی نظر آ رہی تھی اور لگ یہ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان کافی زیادہ الفاظوں کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیڈروں کو برا کہہ رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دی۔ تو اس ساری سچویشن میں چودھری شجاعت صاحب نے، جو بڑے زیرک بزرگ سیاستدان ہیں، انہوں نے دونوں سینئر لیڈران کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپس میں نہ لڑیں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں۔ تو اچھی بات ہے، سمجھ میرا خیال اگر انہوں نے سمجھایا اور اگلوں کو سمجھ بھی آ گئی تو اچھی بات ہے، نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کے وہ حامی ہیں، کس پارٹی کے مخالفین ہیں، اور یہ گرمی سردی تو چلتی رہتی۔ بہرحال چودھری شجاعت صاحب نے زرداری صاحب کو سمجھایا اور
میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ سیکھ کریں گے۔ پیپل پارٹی نے تو اپنے بیان میں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب تک الیکشن ڈیٹ نہیں آتی اس وقت تک وہ ایشورنس نہیں دے سکتے، اور وہ اس بات پہ بات نہیں کریں گے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پیپل پارٹی کے ووٹ پنجاب میں کم ہیں، کے پی میں ہو سکتے ہیں، بلوچستان میں ہو سکتے ہیں، سندھ میں آف کورس ہیں ہی ہیں، تو کے پی میں بھی کم ہیں، بلوچستان میں شاید کچھ سیٹیں ان کی بن جائیں، سندھ میں بنتی ہیں، تو بہرحال پنجاب میں کم ہیں۔ تو زرداری صاحب جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملے اور کچھ نہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو سیٹیں بنتی ہیں پی ایم ایل کیو کی، تو اس پہ بھی میرا خیال شاید بات چیت ہوئی ہوگی۔ لیکن سب سے اہم دو تین فیکٹر، ایک تو ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کو واپس آنا اور نون لیگ کے ووٹر کا اس پہ جاگنا اور اس پہ ایکٹیو رول پلے کرنا، یہ بہت اہم ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، سپریم کورٹ کیا رول پلے کرتی ہے۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بڑی واضح اہم یا ٹھوس چیزیں آنا شروع نہیں ہوئی ہیں، جو آئندہ چند ہی دنوں میں یا ایک دو ہفتوں میں آنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں کس سمت بیٹھ رہی ہیں اور کیسے چیزیں، وہ سپریم کورٹ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا، کیونکہ ان کی طرف سے آنے والے فیصلے جو ہے وہ بائنڈنگ ہوں گے اور میرے خیال صاحب ان کو مانیں گے بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ سائیڈ کیا رنگ لے کے آتی ہے۔ بہرحال چودھری شجاعت صاحب نے دونوں پارٹیوں کو سمجھایا کہ صلح صفائی سے رہیں، ملک کے لیے یہی چیز بہتر ہے۔ جی رانا صاحب۔ کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت اچھی خبر کہ آج انضمام الحق صاحب جو کہ چیف سلیکٹر ہیں، انہوں نے قذافی اسٹیڈیم جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے آج صبح میڈیا سے بات چیت کی، اور انہوں نے 15 رکنی پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا جو کہ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 انڈیا میں جا کر کھیلے گی۔ اس میں بابر اعظم کیپٹن ہوں گے اور شاداب وائس کیپٹن ہوں گے۔ 15 رکنی ٹیم میں وہ لوگ ہیں جو کھیلیں گے، لیکن اس کے علاوہ 3 اور بندوں کے نام بھی انہوں نے دیے، 3 اور پلیئرز کو بھی سلیکٹ کیا جو کہ ایز اے ریزرو جائیں گے، ٹریول کریں گے، اور انڈیا جا کر وہاں پر اگر محسوس کیا گیا تو ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال 1 سال بعد حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا کیونکہ نسیم شاہ انجرڈ ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ نسیم شاہ نہیں جا سکیں گے، اور پاکستان سے زیادہ انڈین لڑکیاں جو انڈین شائقین ہیں، خواتین، وہ نسیم شاہ کے نہ آنے کی وجہ سے بہت اداس بھی ہیں، اور انہوں نے میڈیا پر کافی رولا شولا بھی ڈالا ہے کہ نسیم شاہ کیوں نہیں آ رہے۔ بہرحال ایز فار ایز حسن علی صاحب از کنسرن، وہ بھی انجرڈ ہی ہوئے تھے، اور وہ 1 سال سے انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس کر سکیں۔ میں کوئی نیگیٹیوٹی کی بات اس سٹیج پر نہیں کرنا چاہتا۔ ذکا اشرف صاحب نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا جناب ہم نے جب بیٹ کے سلیکشن کی تو ہم نے مصباح اور حفیظ کی خدمات بھی لیں اور ان کے سجیشنز کو بھی ٹیک آن کیا، اور انہی سجیشنز میں ایک حسن علی صاحب بھی ہیں۔ اور بہرحال انضمام الحق کو بھی اس سوال کا جواب دینا پڑا، اور ذکا اشرف صاحب کو بھی دینا پڑا کہ جناب وائی ہی، کیونکہ لوگ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن میں پھر اگے دوبارہ کہوں گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اچھی پرفارمنس دیں گے۔ ذکا اشرف صاحب اپنی سیاست کو کرکٹ میں نہیں لے کر آئیں گے، اور ہم سب ذکا اشرف کی طرح اپنی ٹیم سے اچھے رزلٹ کی امید کرتے ہیں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا امید کرتے ہیں ہمارے اس کرکٹ کے اسکواڈ سے۔ جی 2 اہم چیزیں رانا صاحب ایسی ہیں جو جس پہ بات تو زیادہ تفصیلی ہونی چاہیے، لیکن ہم کوئکلی کر لیتے ہیں۔ پہلے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوگی ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا۔ پاکستان چند ٹاپ 4 ٹیموں میں آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی پرفارمنس پاکستان ٹیم دے پاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، کچھ کھلاڑی نئے آئے ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں، کچھ کی پرفارمنس اچھی نہیں جا رہی، کچھ کی اچھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ مکس ہوتا ہے، پوری ٹیم جان مار کے کھیلتی ہے تو پھر کہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان، یو کے یعنی برطانیہ
یہ 4 ٹیمیں اسٹرانگسٹ ٹیمیں ہیں اور انہی کے درمیان جو ہے امید ہے کہ سیمی فائنل تک یہ ٹیمیں جائیں گی اور پھر آگے دیکھتے ہیں فائنل کون جیتا ہے. اللہ خیر کرے, پاکستان جیتے اللہ کرے. دوسری سائڈ پہ پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سارے پارٹی پاکستان آنے سے پہلے اپنی تمام سیاستدان اپنی پروٹیکٹر بلڈنگ کروا لیں, نہیں تو سب جیلوں میں ہوں گے. نظر ان کو شاید یہی نظر آ رہا ہے. یہ خیر انہوں نے بات بھی کی, اہم بات بھی ہے, اس کو سننا بھی چاہیے کیونکہ بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی کے خاص طور پہ. یہ ہو گیا. اور آخری جو اہم پوائنٹ ہے رانا صاحب, جو اس وقت پاکستان اس پہ باہر کھڑا ہوا ہے لیکن پاکستان کے لیے ضرور اہم ہے, کینیڈا اور انڈیا کی لڑائی. انڈیا اس جنگ میں دہشت گرد ثابت ہو رہا ہے. اس جنگ سے مطلب اس لڑائی میں, کیونکہ انہوں نے جا کے پنگا کر کے کینیڈا میں سکھوں کو مارا ہے, اور وہ انڈیا کا پورا میڈیا ان سکھوں کو بندوقوں کے ساتھ دکھا رہا ہے جیسے یہ دہشت گرد ہیں. وہ دہشت گرد نہیں تھے, نہ انہوں نے بندے مارے تھے. وہ اپنی تحریک اور آزادی کی تحریک جو خالصتان کی تحریک ہے اس کے وہ حامی تھے. کینیڈا ان کی حمایت کرتا ہے. امریکہ نے بھی انڈیا سے کہا ہے کہ کوآپریٹ کرے, لیکن سنا ہے کہ امریکہ جو ہے انڈیا کی سائڈ لے رہا ہے, اس لیے کینیڈا جو ہے وہ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہا. بیانات کینیڈا کی طرف سے ضرور آ رہے ہیں سکھوں کی حمایت میں, لیکن جو ہے وہ پریکٹیکلی اگر انڈیا کوآپریٹ نہیں کرتا, جو کہ وہ نہیں کر رہا, تو پھر کینیڈا کچھ سٹیپ لے لے گا. بہرحال جس کا انڈیا کو بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا, لیکن انٹرنیشنلی یہ چیز اسٹیبلش کرنا ہے. پاکستان کو مدد حاصل ہو سکتی ہے کہ دہشت گردی ایکچولی انڈیا کرتا ہے, الزام دوسروں پہ لگا دیتا ہے, جو کہ پاکستان کا موقف بھی رہا ہے کہ کشمیر باقی جگہوں پہ خود دھماکے کرواتا ہے انڈیا, اور ہم پہ ہمارا نام لگا دیتا ہے. تو یہ اچھا ٹائم ہے, پاکستان کو بھی اس پہ رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے یو این میں بھی اس حوالے سے بات چیت کی ہے, اور باقی کشمیر کا مسئلہ اور باقی مسئلے بھی اٹھائے ہیں. تو یہ سارا کہہ لیں کہ کینیڈا کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں. رانا صاحب اس پہ آپ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں, آپ کے بہت زیادہ وہاں پہ سکھ دوست بھی ہیں تو امریکہ میں. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, میاں صاحب لندن میں بیٹھ کر بڑکیں مار رہے ہیں احتساب کی. اگر آپ نے بڑکیں مارنی ہیں تو آپ پاکستان تشریف لائیں اور یہاں آ کر الیکشن کو فیس کریں, عوام کو فیس کریں, اور پھر جتنی مرضی بڑکیں ماریں. دور بیٹھ کر ایک کمزور شخص بڑکیں لگاتا ہے یا خوفزدہ شخص بڑکیں لگاتا ہے. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹرانگ کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور بڑکیں نہیں لگاتے. اس وقت مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان دونوں بڑی جماعتوں کے پاس کسی بیانیے کا فقدان ہے, اور یہ جو بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں سر جوڑ کر, بیسیکلی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ کیا بیچا جائے, کیونکہ پچھلی جو پرفارمنس ہے اس میں ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے الزامات کے. اور میرا خیال ہے عوام اتنی تنگ ہے کہ وہ صرف الزامات کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالے گی. کوئی اکنامک پلان لے کر آئیں, عوام کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ اکنامک پلان ہے, ہمارے پاس یہ سوشل پلان ہے, ہمارے پاس یہ ایجوکیشن کا پلان ہے, اور ہم ملک کو واپس اس کے صحیح ٹریک پر ڈالیں گے اور عوام کے لیے پراسپیرٹی لے کر آئیں گے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, پی ٹی آئی اس وقت اس کی تمام فوکس جو پی ٹی آئی کا ہے وہ اپنے لیڈر کو کسی طریقے سے جیل سے باہر لانے کے لیے ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ ہی جائیں گے, کیونکہ میاں صاحب نے بھی تو واپس آنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی پیپلز پارٹی بار بار بات کر رہی ہے, وہ یہی بات ہے کہ میاں صاحب جب آپ تشریف لائیں تو عمران خان صاحب بھی باہر ہوں, اور پھر میدان سجے, اور جس کے گھوڑے میں جان ہو وہ الیکشن جیت جائے. آپ بھی اس معاملے میں سوچئے گا کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ تمام پارٹیوں کا بیسک رائٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اور سوچنا یہ ہے کہ پرانے چوروں کو, چاہے وہ ہماری ایفیلیٹڈ پارٹی کے ممبر ہوں, ہم دوبارہ اسمبلیوں میں نہیں بھیجیں گے, کیونکہ ہماری بس ہو گئی ہے. کیا آپ کی بھی بس ہو گئی ہے؟ میں آپ سے اجازت لوں گا اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.